انسان کو ہاتھ دیے ہیں، انسان کو کان دیے ہیں، انسان کو زبان دی ہے، انسان کو پاؤں دیے ہیں. ان نعمتوں کی قدر دراصل اس وقت چلتی ہے یا اس فرد سے پوچھئے جو ان نعمتوں میں سے کسی سے اللہ نہ کرے معلوم ہو جاتا ہے. یعنی بینائی کی نعمت نابینا سے پوچھئے کہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھ کی نعمت جو ہے وہ کسی ایسے فرد سے پوچھیں کہ جس کے ہاتھ جو ہے چلے جاتے ہیں، یعنی اس وقت صحیح طریقے سے جو ہے اس کو نعمت کا اندازہ ہوتا ہے. صحت جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس آدمی سے پوچھئے جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ دماغ جو ہے دیکھیں انسان بظاہر جو ہے چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک، اس کے تمام جو ہے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کسی کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو انسان ہٹا کٹا پہلوان بالکل صحیح جو ہے نا حالت میں اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ٹھاک انسان کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اولاد اللہ کی نعمت، دولت اللہ کی نعمت، دنیا میں بہت اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں، کبھی بھی احسان نہیں جتلایا. یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ آپ کو نعمت دی ہے تو میں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اگر قرآن کی اس آیت پہ غور کیا جائے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں، عربی زبان میں اگر کسی بھی فعل کے ساتھ، کسی بھی زمانے کے ساتھ جو ہے جب لام اور قد آ جاتا ہے تو وہ تاکید ہوتی ہے، یعنی مبالغہ اس میں آتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ لقد من اللہ، یعنی لام بھی آیا ہے اور قد بھی آیا ہے، دو تاکیدیں عربی گرامر کے حوالے سے اللہ نے اکٹھی لائی ہے اور کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، جو ہم ان کے امتی ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ہی میں سے بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا. ذرا آپ کو تاریخ کا تو پتہ ہوگا، آپ یقیناً تاریخ اسلام سے واقف بھی ہوں گے. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی، اس سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں تصور کیجئے نا. آج ہمارے اس ملک میں یعنی دہشت گردی کے واقعات جو ہے نا ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم میڈیا پہ دیکھ کے کتنی جو ہے نا سنسنی خیز اور دہشت جو ہے نا پھیل جاتی ہے. آج کوئی چھوٹا بڑا واقعہ ہم دیکھتے یا سنتے ہیں تو ہم کتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے تھے نا، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، پھر آپ کو نبوت دی گئی تھی، اس معاشرے کا کیا حال تھا؟ انسان جس برائی کا کنسپٹ کر سکتا ہے وہ برائی اس معاشرے میں موجود تھی. یعنی اور تو چھوڑیے، اپنے چھوٹی چھوٹی بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کوئی یہ چاہتا ہے؟ یعنی اس معاشرے کا یہ حال تھا. خون خرابہ اس معاشرے میں اتنا زیادہ تھا کہ کسی کا گھوڑا، کسی کا اونٹ اگر پہلے پانی پی جاتا تو سال ہر سال جو ہے نا ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر گزر جاتے تھے. کوئی سلو کروانے والا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. سود خوری اس معاشرے میں عام تھی، بدکاری اس معاشرے میں عام تھی. عورت کا اس معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں تھا. جب مرد فوت ہو جاتا تو بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، اس کو اس کے ساتھ لٹا دیا جاتا تھا. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اس معاشرے میں تشریف لائے، آپ نے کیا کام کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی. کس ذریعے سے تربیت کی؟
پہلا جو تربیت کا طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان کو کتاب مبین قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی. تلاوت قرآن، آیات قرآن کی تلاوت کا یہ مطلب ہے کہ قرآن ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، اس میں کیا وہ تو جانتے بھی تھے نا، اہل زبان تھے. ان کے سامنے تو جب آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ اس کے بالکل معانی اور مفاہیم تک جو ہے نا ان کو پتہ چل جاتا تھا. آپ نے ان کو کتاب حکمت کی، کتاب مبین کی آیات ان کو پڑھائیں، تلاوت کی. دوسرا کام کیا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا. وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے راہ پر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یعنی وہ معاشرہ مردہ ہو گیا تھا، اس معاشرے میں کوئی خیر کی امید بظاہر نظر نہیں آتی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا تزکیہ کیا نا، اسی معاشرے میں دنیا کے مسیحا پیدا ہونے لگے. اسی معاشرے میں دنیا کو جینے کا سبق سکھانے والے لوگ پیدا ہونے لگے. آپ نے افراد سازی کی. اور داعی کا کام جو ہوتا ہے، یعنی نبوت کا کام جو ہے، یہ داعیان دین کا کام یہی ہے نا جی. داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسے افراد کار تیار کرنا جو افراد کار سوسائٹی اور معاشرے کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہو. آپ علیہ السلام نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کیا. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے آغاز کے 3 سال بالکل خفیہ طور پہ جو آپ کے دوست احباب تھے ان تک دعوت کو پہنچایا. آپ نے اعلانیہ دعوت کا نہیں اعلان کیا، اپنے ساتھ کچھ لوگ ملائے جو آپ کے دوست تھے، جو آپ کو نبوت سے پہلے اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے. آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ نے ان تک دعوت پہنچائی. جب وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، تو پھر آپ کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور پھر آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ باہر نکلیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے اپنے اعزاء، اقرباء اور رشتہ داروں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. میں چند اشارے جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے دین اسلام کا